औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी शाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे नहीं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले अब तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको हमें हमेशा खुश रखे, बाद रखे, बुरी सोचों से बचाए। तो अल्लाह ताला जी सबके घरों में रहमत और बरकत डाले। हमारे ईरान पर जो जितने उम्मत मुसलमान जहाँ जहाँ भी है, अल्लाह ताला इस्लाम का बोल बाला कर दे। पाक परवरदिगार हमारे घरों में रहमतों के दरवाजे खोले, आमीन सुबह आमीन। तो लो जी यही होना था। बड़ी चालाकी के साथ ये जो किया रजब भट्ट ने, खुद वो दूध में कहते हैं ना मक्खी की तरह निकल गया और ख़ुद अपने दोस्तों से करवा के तो जी रात को बड़ी बातें रखी है। मैं आपके सामने बात रखूँगी, आपने भी थोड़ी डिस्कस करनी है कि उसने कहा है कि तुम्हारी वजह से मेरी माँ को ब्लड प्रेशर की गोली लग गई है, मेरी माँ बीमार हो गई, अगर मेरी माँ को कुछ हुआ तो देखना। मेरी माँ को मेरी बेगैरतियाँ रास थी, उस जो तुमने बात की उसकी वजह से गोली लग गई। हाँ जी, तो जो इसके सलमान कज़न ने जो किया था, वो जो इतना कुछ हुआ था, उस वक़्त भी इसकी माँ को कुछ नहीं हुआ, उस वक़्त भी कोई बात नहीं हुई। ऑन की बातें करने के, सिर्फ सफाइयाँ पेश करने की वजह से ये कुछ हो गया कि ऑन की जो माँ है, अगर खुदा न खास्ता इसकी रजब की माँ को अगर खुदा न खास्ता कुछ हो जाता तो वो ऑन का जीना हराम कर देगा। लाहौर में देखना वो ऑन के साथ क्या करने वाला। बस आप दुआ मांगे कि इस गरीब मस्कीन फैमिली जो इन बेचारे इतने अमीर और इतने स्ट्रॉन्ग लोगों के साथ ऑन की माँ और बहन जुड़े थे, जिनका इन्होंने जीना मुश्किल कर दिया है लाहौर में, क्या पूरी वाईटी पे पूरी दुनिया में। अब देखते हैं क्या बनता क्या नहीं बनता। तो जी ऑन को भी कुछ लोग लेके बैठे हुए थे, वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पार्टियां हैं। तो अब देखते हैं क्या होने वाला। मुझे लगता है ये रजब भट्ट और ये जो है ईमान का रिश्ता तकरीबन ख़त्म हो चुका है, क्योंकि अगर ख़त्म ना होता या ख़त्म होने की तरफ ना जाता तो ऑन कभी भी पतलू की साइड ना लेता या पतलू का नाम ना लेता। क्योंकि जब रजब ने ये कह दिया था ना कि 2 दरवाजे, जो उस दरवाजे पे जाएगा उसके लिए मेरे दरवाजे बंद है, तो मेरे ख्याल में ऑन को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर उसको ज़रा बराबर भी ये रिश्ता चलता नज़र आता तो ऐसी बात है ना। ऐसी कहते हैं रब कुदरत तो बंदा वस्मो, अल्लाह ताला को अल्लाह ताला की कुदरत से पहचाना गया है। ये जो एक एक चीज़ से आप अपने अल्लाह ताला को पहचानते हैं। जो इंसान है उसका वसफ़, उसकी खसलत, उसका काम, उसका किरदार, उससे बंदे को पता चलता है कि ये क्या चीज़ है। ठीक हो गया। तो अब आप करें भी बात है कि ऑन की इतनी सी बात, अगर वीडियो वायरल की, पहली बात तो नहीं करनी चाहिए थी। दूसरी बात, वो हैदर को करते शर्म नहीं आई, तो ऑन को वीडियो वायरल करते शर्म आनी चाहिए थी। बिल्कुल भी नहीं। जो आप करते रहे हो आपको शर्म नहीं आई। जो आप लोग अगर उसके फटे हैं तो आप देखो ना, आपके वो जो क्या उसका कज़न है साथ रहता है सलमान, उसके कहाँ तक चले हैं, किससे क्या कुछ हुआ है। तो बाकी जी आगे आगे देखिए होता है क्या। समझे ये रिश्ता तकरीबन ख़त्म हो चुका है, क्योंकि जो उसने बातें कर दी है ना, उसने एक बीच में रख दिया क्या या जो कि मतलब लोगों को बना दिया अभी भी पागल कि अगर ये रिश्ता चलता है या ख़राब होता है तो ये ऑन की वजह से ख़राब होगा। मतलब कि हर इंसान को सुख चाहिए, हर इंसान को तो अल्लाह दिया बंदे आ सुख तो तू आप नहीं लिया, तो तू बीवी ने नहीं लैन दिता। वो जो तू पकड़ा गया, जो तुझे शेर मिला था, वो तुझे ईमान ने दिया था। या बाद में ये जो तूने गलत अल्फाज अपने मजहब पे बोले थे, और वो भी ईमान जब उस नामो निशान नहीं था, जब ये बोले गए थे तब ईमान ने करवाया था सब। और जब ये तूने अपना एक परफ्यूम लॉन्च किया था जिसमें जो गलत बातें थी या गलत थे, तूने जो क्या कहते हैं अल्फाज बोले थे, वो जो तेरे पे केस हुए या तू मुल्क बदर हुआ, ये सारा कुछ ईमान ने किया था कि ऑन ने किया था। बाकी ऑन की बहुत सारी गलतियाँ, हम ये नहीं कहते कि ऑन की गलतियाँ नहीं है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी गलती जो वो तुम्हारे रिश्तेदारों के साथ लाइव पे बैठा। जब रिश्तेदारों के साथ
نہیں بیٹھنا چاہیے تھا، وہ اپنی ایک دنیا بناتا. دوسرا یہ ہوا، یا پھر پتلو کے ساتھ جس طرح تمہاری لڑائی چل رہی تھی تو اس کو پتلو کے ساتھ بھی نہیں بیٹھنا چاہیے تھا. اب دیکھیں نا، ذوالقرنین اور جو ہے اس کی جو بیوی ہے کمل آفتاب، وہ بھی آ گئے ان کے خلاف، وہ بھی بولے ہیں کہ یہ جاہل ہے دونوں، ان میں کوئی عقل نہیں. تو بات تو وہی آ جاتی کہ واقعی یہ جاہل ہے، ان میں کوئی عقل نہیں ہے. ان دونوں کو بندر بنایا ہے ان کی اپنی فیملیوں میں. وہ بن گئے مداری، انہوں نے ڈوگی پکڑ لی اور بندر بنا دیا اس کو، رجب کو اور ایمان کو. اس کے ایمان کی فیملی نے اس کو بنایا اور رجب کی فیملی نے اس کو بنایا. باقی جی بڑی اس میں تجزیہ ہو رہا ہے، تجزیہ کار آ گئے، کوئی بچے نہیں ہیں. ہر بندہ ہی جانتا ہے کہ رجب صاحب جو بہت ہوشیار بندے تھے، اپنے اس کو پتا تھا اگر میں سیدھی طلاق دے دیتا ہوں نا تو میری آڈینس نے میرے خلاف ہو جانا اور میں نے کک کا نہیں رہنا. اس وجہ سے بڑی چلاکی کے ساتھ کبھی ادھر غائب ہو جانا، کبھی ادھر غائب ہو جانا، اتنا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا کہ میں تو جی میں ادھر گیا تھا، میں ادھر تھا، میں یہ گویا ہو گیا، میں وہ ہو گیا، تو میں فلاں فلاں فلاں. بھائی کیا ہے تم کچھ بھی نہیں ہو. تم صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے بعد یہ جو آڈینس نے تمہیں جو ایک عزت دی تھی تو تم انہی کی وجہ سے ہو. باقی اگلا وقت دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. جب تم ایمان کو چھوڑتے ہو نا پھر سمجھ آئے گی کہ آگے کیا بننے والا اور آگے تیری کیا چھترول ہوتی ہے کہ لوگ تجھے اپریشیٹ کرتے ہیں. تو ایمان کی بھی جہاں غلطیاں، ایمان کو بھی ہر بندے نے کہا ہے کہ تو غلط ہے، لیکن جی وہ بھی بار وہ بھی بڑا کچھ نکلے گا. اب دیکھنا، اب تک وہ چپ ہے نا، اور جو کہتا ہے کہ میں ابھی یہ بھی نہیں بات بتاؤں گا، یہ بھی نہیں بتاؤں گا، یہ بھی نہیں. جب اس کی بہن کو ہو جاتی نا طلاق تو پھر بہت کچھ نکلنے والا ہے. پھر کچھ بھی نہیں چھپنے والا. پھر یہ تو لوگوں کے ہاتھوں نکلوا رہے تھے نا، پھر وہ خود نکالیں گے. جس طرح اس کی ماں بھی پھر آ جاتی ہے نا، بات کرتی ہے ایمان کی، پھر بھائی تو ہے نا، تو پھر وہ بھی. تو باقی اللہ تعالیٰ نہ کسی کو چھوڑے، بندہ ہی ہوتا ہے. جو اگر تیرے ساتھ بیٹھے ہوئے نا اسٹرانگ، تو میں رات کو دیکھ رہی تھی وہی جاہل بچے کے ساتھ کئی اتنے اسٹرانگ بیٹھے ہوئے تھے جو ٹارگٹ کر رہے تھے اس کو، رجب کو بھی. تو کریں بات آپ بھی تھوڑی سی کہ جہاں جس کی غلطی ہے نا، ہمارا ایک چینل ہے، ہم تو سب کو کہیں گے کہ جو غلط ہے وہ غلط ہے. بالکل جو بھی کوئی کر رہا ہے نا، تو ایمان کو بھی اپنے گھر کے لیے بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے تھا. ایک بچہ پیدا کر کے عورت کے پاؤں پکے نہیں ہوتے. یہاں 10 بچوں کی ماؤں کو طلاقیں ہو جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ گھر بنتے، اور کہتے ہیں ہمیشہ نیچے درختوں کو پھل لگتا ہے، جو اونچائی پہ جاتا ہے نا وہ ہمیشہ بے پھل ہوتا ہے. اور دوسرا جو کہتے ہیں نا مردہ اکڑتا ہے، انسان میں اکڑ نہیں ہوتی. جب یہ بیچارہ انسان مر جاتا ہے نا پھر وہ بے سود ہو جاتا ہے. جب انسان میں ایک جان ہے، اس میں ایک لچک ہے، تو پھر وہ جھکنا بھی جانتا ہے. اور ہمیشہ جھکے ہوئے پھل جو درخت ہوتے ہیں پھلوں سے لدے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے ایمان کو بھی تھوڑا کنٹرول کرنا چاہیے تھا، اپنی ماں کو بھی، اپنے بھائی کو بھی. اور جو اس کے ہسبینڈ کو نہیں اچھا لگ رہا تھا وہ تھا سوشل میڈیا پہ، وہ اپنی مرضی سے لے کے آتا تو اور بات تھی. اگر اس کو وہ چیزیں بری لگ رہی تھی تو ایمان کو بھی وہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے تھی. ایسی بات ہے نا. بالکل تو ایسی اب بات کیا ہے، کسی کا کچھ نہیں جائے گا. اب کسی کا کچھ نہیں جائے گا. میں سچی بات بتاؤں، نہ ایمان کا جائے گا نہ رجب کا جائے گا، سارا کچھ ایمان کا جائے گا. کیونکہ رجب کو نئی عورت مل جائے گی، ملی ہوگی. وہ جو کیا کہتے ہیں بٹ کی شیرنی ہے کہ شیر کی شیرنی، جس کے پیچھے یہ آیا لڑنے اور ابھی اس نے آنا ہے. ٹھیک ہے، معافیا مانگی ہے. جو وہ تو گفٹر ہے نا، اس نے ایک شادی نہیں کرنی، اس نے پتہ نہیں کیا کچھ کرنا، بڑی شادیاں کرنی جی. اور دوسری بات پڑی کہ ماما کہ حیدر سے معافی. اور یہاں پہ مجھے میرا کل بتائے تھے آپ نے اس کی ویڈیوز دیکھی، کہہ رہا ہے جہاں پہ لڑکے کو بہت زیادہ شوق ہوتا ہے، جہاں پہ وہ شوہر کی بھی ضروریات نہ پوری کر رہی ہو اور گھر والوں کی بھی مطلب ان کو بھی تنگ کر رہی ہو، ان کی بھی بات نہ مان رہی ہو، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ پھر یہی کرنا چاہیے. نہیں تو شوہر خود لور باہر کے ملکوں میں پھر رہا تھا تو وہ ساتھ لے کے جاتا نا. تیرے دبئی کے ویزا لگے تو اس کا کیوں نہیں لگا؟ ماں کا لگ گیا، باپ کا لگ گیا، اس کا کیوں نہیں لگا؟ بیوی کا کیوں نہیں لگا؟ اور اتنے جھوٹ اس کے نکلے جی، شناختی کارڈ نہیں یہ وہ، تو بعد میں لوگوں نے اس کے منہ پہ مارا. سارا کچھ کے پاسپورٹ بھی ہے، سارا کچھ. تو یہ تو آگے بڑا کچھ نکلنے والا ہے. اگر یہ طلاق دیتا تو یہ باتیں یہی تھمنے والی نہیں ہے، یہ آگے بہت آگے جانے والی ہے. ظاہر ہے اگر وہ بھی سوشل میڈیا پہ آ چکے ہیں تو وہ بھی پھر ڈیفیم نہیں ہوں گے. ظاہر ہے وہ بھی پھر اپنا ادھر سکہ جمائیں گے. اور اس کو یہی ڈر پڑ گیا تھا کہ میری ٹکر پہ نہ آ جائے. جو دوسرے تو میرے بل بوتے پہ چل رہے ہیں نا، اگر اون میرے مقابلے پہ آ گیا تو جل گیا نا. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو برداشت نہیں کر سکتے، ان میں سے یہ ہے.
جو غیر تھے ان کے آگے یہ مطلب کہ ماتھا ٹیکنے والا ہے، جنہوں نے ان کے گھروں پہ گولیاں چلائی ہے، جو بھی کیا ان کے ساتھ صلح کر لی، اور بیوی کے لیے اس نے اپنے دل میں کوئی نرم گوشہ نہیں رکھا ہے، بالکل بیوی کے لیے کیا اپنے بچے کے لیے نہیں دیکھا. تو وہ بھی انہوں نے ایک ڈرامے رچایا تھا، وہ جو کپڑے شپڑے خریدے گئے پتہ نہیں وہ پہلے کے تھے تو کیا کلپ بیچ میں ڈال کے، تو کوئی کپڑے انہوں نے کچھ بھی نہیں بھیجا. تو پہلے ہی اس نے جب خرچہ بند کر دیا تو کیا اس نے دینا ہے، میرے خیال میں کچھ بھی نہیں دے گا. ہاں جی، جو ایک بس آگے پوڈ کاسٹ آنے والے اس میں پتہ چل جائے گا کہ کیا ہونے والا ہے، آگے کیا کیا نکل آئے گا. لیکن اس سے پہلے بڑا کچھ لوگوں نے نکال دیا ہے اور لگ گیا ہے. دیکھتے ہیں آگے کیا ہے. بس فکر لوگوں کو پڑی ہوئی ہے، ان کو کوئی فکر نہیں ہے. عاشق نو بنو، بس وہ دونوں وہ بھی اپنے آپ میں ٹھیک ہے. اون شیخ بھی، ایمان بھی، اور جو رجب بٹ ہے وہ بھی، بس کوئی فرق نہیں. تو بھی بچہ بھی جن کے مر جاتے ہیں والدین وہ بھی پال ہی جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آسانیوں کے دروازے اس بچے کے لیے کھولے تو اس دونوں کی شادیاں ہو جائیں گی، نئے بچے آ جائیں گے، بس زندگی گزرتی رہے گی. زندگی اسی کا نام ہے. یہ رشتے ہوتے ہیں صرف سمجھنے کے. تو میں تو حیران پریشان ہوگی کہ ایک چھوٹی سی بات پہ اس کی ماں کو اتنی بیماریاں لگ گئی، جو اپنے بیٹے کی اتنی بے غیرتیاں، بے شرمیاں، بے حیائیوں پہ نہیں لگی. جہاں لوگوں نے کہہ دیا کہ وہ نشے میں دھوتا، تو ماں نے کہا نہیں وہ تو ایک دوائی پی کے تو بیٹھا ہوا تھا ہے. ہاں جی، دیکھے نا، ماں اس کو وہ سارا کچھ ہی کرتا، ماں اس کو خوراک کے ذریعے صحیح کر کے بیٹھی ہوئی ہیں. تو ملتا ہے جی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا ٹیرو ٹیپ خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.